کرنا اور چیز ہے، ان کی حقیقت سے واقف ہونا اور جہاں قرآن کریم یہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو قیامت تک آنے والی چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھائے، اور صرف نام نہیں سکھائے، ان کی معرفت بھی سکھائی کہ جتنی زبانیں ہیں، جتنی ٹیکنالوجی آئی ہے، جتنی سائنس نے ترقی کی ہے، یہ سارے علوم اللہ نے آدم کو سکھائے، پھر وہ درجہ بدرجہ انسانوں کے اندر آتے ہیں، ارتقا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لفظ کی معرفت ہم چیزوں کو دیکھ کر معرفت حاصل کرتے ہیں، اور آدم علیہ السلام نے صرف لفظ دیکھا تھا اور اس لفظ کی معرفت سے واقف ہوئے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھ سے نامناسب عمل ہو گیا، میں درخت کے قریب چلا گیا، لیکن وہ جو عرش پہ تیرے نام کے ساتھ نام لکھا تھا نا، اس کے صدقے مجھے معاف۔ تو صرف لفظ محمد پڑھا نہیں، اس کی حقیقت سے بھی واقف، یعنی اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرب خدا بندی اس کائنات میں اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات۔ اب اللہ نے چونکہ اس امت کو بخشنا ہے اور نسبت رسول کے صدقے، یہ پہلے جملے بھی ذہن میں لیں، ہمارے اعمال پیش کرنے کے بھی قابل نہیں، اور پھر ان کی قبولیت ہو جانا، کوئی اس کی شیان شان میں نے سجدہ نہ کیا، کوئی اس کی شیان شان رکوع نہیں کیا، کوئی ذکر نہیں کیا، بس کبھی بات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے استغفراللہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بخش، اور عمل پھر وہی کرتا ہے جس سے اللہ نے روکا، مطلب چوری سے استغفار کرنا، چوری سے بخشش مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے ایک دفعہ معاف کر دے، میں نے چوری والا گناہ کیا، اور پھر چوری کرتا ہے، تو اس نے اللہ سے مذاق کیا۔ جو شخص زبان سے استغفار کرے اور عمل پھر وہی کرے جیسے اللہ نے روکا ہے، تو وہ اللہ سے مذاق کرتا ہے۔ اس قوم کے بھی عمل اللہ نے قبول کیا، اس کو بھی بخشنا اپنے نبی کے صدقے، اس لیے یہ رمضان آتا ہے۔ ایک دوست کے بات پوچھتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تو مجھے یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اکیلا بیٹھا ہوں، لیکن وہی شخص جب رشوت لیتا ہے اس وقت اس کا یقین ہے کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت اس کا یقین کہاں گیا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ یعنی یہ معاشرات تضادات کا شکار کیوں ہے کہ کبھی کسی عمل پہ اس کو یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کچھ کاموں پہ اس کا یقین ہی نہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ ہے وہ یقین کی ہماری کیفیت، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عمل اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش، کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارا کہ ہم زبان سے استغفار کریں گے اور کام پھر وہی کریں جس سے اللہ نے منع کیا۔ لیکن اس نے بخشنا ہے، اپنے نبی کے صدقے بخشنا ہے۔ اب اس
اللہ کی آمد بیان کرتے رہے اور بغیر کسی لالچ کے کرتے ہمیں تو پھر بھی لالچ ہوتا ہے نا، مجھے بیماری سے شفا مل جائے، میرے بچوں کو نوکری مل جائے، میرا فلاں کام ہو جائے فلاں۔ فرشتوں کو تو یہ لالچ بھی نہیں، وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے۔ اب افطاری کے وقت یہ گناہ گار مسلمان، یہ گناہ گار امتی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے کہ عبادتیں چھوڑ دو، تسبیح چھوڑ دو۔ اللہ کیا کرے؟ یہ جو میرے نبی کا امتی دعا کر رہا ہے اس کی دعا پہ آپ میرا تو عمر نہیں کرنے کے بھی قابل ہے۔ اس نسبت کا احساس کیا ہے، یقین جانیے اعمال کی قبولیت بہت دور کی بات ہے۔ ریاکاری پر عمل قبول نہیں ہوتا، اس کی حرام والوں کو جھوٹ اور بدبیانی والا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسی وقت میں اللہ نے موقع دیا تو سننا ہے تصویر سے عرض کروں گا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ہم اندر بیٹھ کے کھانا تو نہیں کھاتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن حرام کام کر لیتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں ہوتا؟ یہ ایک تفصیل طلب بات ہے جس میں کبھی اس طرح بات کریں۔ آج میں نے یہ جو چوتھے پارے سے آیا ہمارے کا گھٹنا تلاوت کیا، اس میں بڑا زبردست جملہ یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نسخہ تو اللہ کی بات ہے وہ آپ کی بات ہے۔ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ ہمارے پاس کوئی سامان نہیں تھا، نہ افرادی قوت تھی، نہ اسلحہ تھا، اللہ نے تمہیں کامیاب کیا۔ یہ ایک خاص واقعہ جو ہے قرآن کریم نے دو جگہوں پہ فرقان کا لفظ استعمال کیا۔ فرقان فرق کرنا، لائن ڈرا کرنا، اچھائی اور برائی کو علیحدہ علیحدہ کرنا، پاکیزہ اور خبیث کو علیحدہ علیحدہ کرنا، کفر اور ایمان کو علیحدہ علیحدہ کرنا، دو چیزوں سے کیا قرآن۔ ایک تو قرآن کریم کو فرقان کیا کہ قرآن جو ہے یہ لائن ڈرا کر دیتا ہے۔ اسی لیے آج آپ کے جتنے بھی فرقے ہیں نا وہ اپنے ماننے والوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے، وہ اپنی اپنی اردو کی کتابیں آپ کو دیں گے کہ یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرو، قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس فساد کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور دوسرا قرآن کریم نے اس غزوہ بدر کو فرقان کہا کہ یہ فرق والا دن ہے اور قیامت تک اسی سے فرق ہونا ہے۔ وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ۔ حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا۔ یہ بھی غزوہ بدر کے لیے آیت ہے۔ آخر ضرورت کیا پڑی؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ جب یہ مشرکین مکہ سے روانہ ہوئے تو بیت اللہ شریف میں جا کے انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی، اور انہوں نے خانہ کعبے کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روئے اور اللہ سے دعا کی۔ انہوں نے کہا یا اللہ اگر محمد حق پر ہے
ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب بھائی مانگ تو وہ بھی اللہ سے رہے، یہ جو آج کل آپ کو کنفیوز کیا جاتا ہے نا، اللہ کو مانگنے والے مشرکین مکہ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور پھر اس رات غزوہ بدر کی جو ابو جہل کی دعا ہے، کبھی آپ وہ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ اب غزوہ بدر یہ جو رات آئی پہلے، آج کی رات جو آئے گی کل 17 کو، تو پھر بعد کا ہوا۔ ابو جہل نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ جو میرے مد مقابل ہے، چونکہ یہ سپہ سالار تھا، اس نے کہا یہ جو سامنے میرے فوج بیٹھی ہے ان کو صبح ذلیل کر دے، اے میرے اللہ ان کو غرق کر دے، انہوں نے ہمارے بھائی سے بھائی جدا کر دیے، انہوں نے ہمارے خاندان برباد کر دیے، ہماری معاشرت تباہ کر دی۔ بڑی عجیب بات ہے، وہ بھی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ یہ آیت اس وقت وَيُحِقُّ اللَّهُ لَكَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، یہ 9ویں پارے کی آیت آپ کو حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا۔ ابو جہل کا لشکر ذلیل ہو گیا، اور یہ جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، ان کو عزت عطا کی۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ فرقان کا دن ہے۔ یہ دو باتیں میں نے صرف تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں، آپ بھول نہ جائیں۔ پہلا فرق کیا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے یا اللہ اس لشکر کو غرق کر دے، ان کو برباد کر دے، انہوں نے ہمارے بھائی بھائی سے جدا کر دیے، ہمارے خاندان برباد کر دیے، باپ بیٹے کے مقابلے میں آ گیا۔ اور اللہ ابو جہل کے لشکر کو ذلیل کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ یہ پہلا فرق اس کائنات میں بیان کیا گیا کہ مانگیں گے سب اللہ سے، لیکن حق پر وہ ہے جس کے ساتھ میرے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ حق اور باطل کا فرق یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ کے بغیر مانگتا ہے۔ حق اور باطل کا فرق یہ ہے کہ جس کے ساتھ محمد رسول اللہ محمد۔ سبحان اللہ۔ اب حق یہ بھی نہیں ہے کہ میں کہوں میرا قبیلہ حق پہ ہے، میرا خاندان حق پہ ہے، میں بڑے عالی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس فرقان کو کیونکہ قرآن کریم نے اس کو فرقان کہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، علی المرتضیٰ اس طرف سے ہیں اور بھائی عقیل ابو جہل کے لشکر، حضرت علی کے بھائی عقیل جو ہیں وہ ابو جہل کے لشکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ابھی بات کر رہا ہوں۔ جناب حمزہ حق کے لشکر میں ہے اور عباس ابو جہل کے لشکر۔ ابو بکر صدیق حق کی طرف ہے، بیٹا ادھر سے آ گیا۔ ابو عبیدہ ابن جراح ادھر سے آ گئے، باپ ادھر سے آ گئے۔ معاذ ادھر سے آ گئے، عتبہ ادھر سے آ گئے۔ بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب باپ بیٹا ہے نا، ایک اصل ہے ایک فرع ہے۔ باپ اصل ہوتی ہے، اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو فرع کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا اصول بھی یہی بیان ہوتا ہے، نہ آپ اصل کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ فرع کو دے سکتے ہیں، یعنی اوپر اگر باپ اصل ہے تو نیچے بیٹا فرع ہے۔
فرق تھا، یہ فرقان کا مرحلہ آ گیا کہ باپ بیٹا ہے، لیکن وہی باپ حق پر ہے جو محمد رسول اللہ کی، وہی بیٹا حق پر ہے جو اس لشکر میں۔ یہ خاندانی جو منصب تم نے بنا لیے تھے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ خون جس پہ آپ بڑا فخر کرتے ہیں، یہی تو ابلیس نے بھی کہا تھا نا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کو زمین پر بھی جلائیں تو وہ اوپر کو اٹھتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو آپ آسمان کی طرف اچھال بھی دیں تو وہ نیچے کی طرف آتی ہے، یعنی اس کا تو مقدر ہی نیچے کی طرف آنا ہے، آگ کا مقدر ہی اوپر کی طرف جانا ہے، تو یہ غلام گھٹیا کو کیسے سجدہ کرے؟ میرا اللہ یہی فرق بیان کر رہا ہے کہ جس نے بھی تکبر کے ساتھ بلندی کی طرف جانا چاہا اس کو ذلیل کر دو، اور جو خاکساری کے ساتھ جھک گیا اس کو سر بلند کر دو۔ یہ تھا وہ نقطہ کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیوں کی طرح معاملہ نہیں تھا کہ صالح علیہ السلام آئے آ کے تنبیہ کریں اپنی قوم کو کہ دیکھو یہ اللہ کے احکامات ہیں، ان کی اگر تم نے مخالفت کی تو قیامت کے دن اور قبر میں پکڑے جاؤ گے۔ انذار نذیر اسی سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیان تنبیہ کرنے والے، ڈرانے والے، سارے نبی انذار جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ہوا کیا؟ آخری حجت، آخری دلیل، اتمام حجت ہو گیا، انہوں نے کہا اس پتھر میں سے اونٹنی نکلے ابھی اور وہ بچہ دے، دودھ دے۔ آخری حجت تمام کر دی گئی، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، بلکہ یوں کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آنا جس سے ہمیں ہر روز ڈراتا رہتا ہے۔ اب نبی کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں، چھوڑ جائیں اس علاقے۔ نبی ہجرت کر گئے، اللہ کا عذاب آ گیا، قوم غرق کر دی گئی۔ لوط علیہ السلام نے اتمام حجت کیا، ہجرت کا حکم آ گیا، چھوڑ گئے، قوم برباد کر دی۔ قرآن کریم کے سارے قصے جتنے بھی آپ پڑھیں، یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے ہجرت کا حکم دیا، انہوں نے تو بعد میں چونکہ وہ حکم کے بغیر آئے، توبہ طائب کی اور بچ گئے۔ جب نبی اتمام حجت کر دے، تمام سوالوں کے جواب دے دے، انذار پیش کر دے، اس کے بعد پھر آخری فیصلہ یہ ہوتا ہے نبی کو کہ تو ہجرت کر جا اور باقی قوم کو غرق کر دیا۔ یہ تھا اصول جو قرآن میں پہلے بیان۔ لیکن میرے اللہ نے فرمایا اب ایسا نہیں ہوگا کہ میرا نبی تم کہو کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو ہو جائے، سورج پلٹ آئے، پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اتمام حجت ہو گیا نا، جو جو سوال کیے پورے کر دیے گئے، ہجرت کا معاملہ بھی آ گیا، ہجرت بھی ہو گئی۔ یہ سورہ فتح میں گھر جا کے آپ پڑھیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہجرت کے بعد ہم چاہتے تو مکے کو تہس نہس کر دیتے، لیکن مکہ پھر بھی کیوں بچ گیا ہجرت کے بعد؟ چونکہ اصول تو یہ تھا کہ جب نبی ہجرت کرتا ہے تو پیچھے عذاب آ جاتا ہے۔ فرمایا وہ مکے والے مشرک اس لیے بچ گئے کہ مکے میں کچھ ایمان والے بھی تھے۔ سبحان اللہ۔
ان ایمان لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی ہمیں کیا دیتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں مکہ بچا ہی اس لیے تھا کہ وہاں کچھ ایمان والے موجود۔ پھر اللہ نے فرمایا اچھا اب ایسا نہیں ہوگا، یہ جس عدالت کا میرے نبی نے اعلان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے ان کو سرفراز کیا جائے، ان کو کامیاب کیا جائے، اور جو منکر ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے ان کے لیے جہنم ہے، آگ ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ میں بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں۔ پہلے نبیوں تک یہ سلسلہ رہا کہ اتمام حجت ہو جائے، دلیلیں پوری ہو جائیں، نبی ہجرت کر جائے، قوم کو گرہ کر جائے۔ میرے اللہ نے فرمایا اب ایسا نہیں ہوگا۔ یہ یوم فرقان غزوہ بدر کو جو کہا گیا، فرمایا یہ جو میرے نبی نے تمہیں قیامت کی عدالت کا حکم دیا ہے وہ عدالت اب میرا نبی اس زمین پر لگائے، اب وہ عدالت اس زمین پر دکھائی جائے گی کہ کیسے بلال کو سرفراز کیا جاتا ہے، کیسے ابو جہل کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے وہ قیامت یہاں لگا کر دکھائیں گے تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ یہ نبی بھی آیا اور تنبیہ کر کے چلا گیا۔ یہ نبی تنبیہ بھی کرے گا، ہجرت بھی کرے گا اور قیامت کی عدالت لگا کے بتائے گا۔ اس کو قرآن یوم الفرقان کہتا ہے۔ چونکہ ہوتا یہ ہے جب انسان کے پاس طاقت آتی ہے، انتم اذلہ پہ اگر آپ کی نظر رہے، یہ جملے آیت کے اندر جو ہیں، تم کمزور تھے، انتہائی کمزور تھے، اور یہ بھی جان لینا جب سے یہ کائنات بنی ہے، جنات ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، نباتات ہوں، اللہ کی تمام مخلوقات میں سے یہ جملہ اگر کہا ہے تو اللہ کے محبوب نے کہا ہے، کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں یہ جملہ کہنا، کسی رسول کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ یہ میں 313 لے کے آیا ہوں، اگر ان کو صبح شکست ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ اللہ کے سامنے یہ بات کرنا کسی کی ضرورت نہیں، یہ نبی نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی رسول کہہ سکتا، یہ صرف محبوب کہہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کہتا پھر کیا یہ چلے جائیں گے تو میں کون پیدا کر دوں؟ نہیں ایسا نہیں۔ فرمایا محبوب ہم نے 3000 فرشتے بھیجے، 5000 کا اہتمام کیا، تو چاہے تو تیرا خدا خود آ جائے، 1000 فرشتوں سے شروع ہوا۔ یہ محبوب کی شان ہے۔ اب پتہ چلا کہ میرے عمل اس قابل نہیں بھی تھے کہ پیش کیے جائیں اور قبول ہونے، اس محبوب کی وجہ سے اللہ کو یہ حضرت کی معاویہ کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ قوم سمود کا میں نے رسالہ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اس سے پہلے قوم عاد، اللہ کہتا ہے کچھ جیسی طاقت والی قوم نہیں ہے، ان کے قد جو بیان قرآن کریم نے کیے ہیں کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے زمین پہ جیسے کھجور کے ستون ہوتے ہیں، تنے کھجور کے گرے پڑے ہوتے، ان کی لمبائی کو بیان کی۔ اسی قوم میں سے شداد تھا، نبی نے کہا
کہ نیک عمل کرو گے جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا۔ شہزاد نے کہا جنت ہم بنا لیتے تھے۔ اس نے بھی بھائی وہی چاندی کی سونے کی اینٹوں سے ایریا تھوڑا سا بنایا، یا خود لگوائے، فرش انہیں کے بنوائے، مصنوعی طور پہ نہریں دودھ کی اور شہد کی جاری کی۔ قرآن کہتا ہے کہ بڑا متشدد اور جابر بادشاہ تھا، بڑا طاقت والا بادشاہ تھا۔ اب اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ، یہ سورہ فجر میں ہے، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اس جنت کا نام ارم تھا جو اس نے بنائی تھی۔ یہ سورہ فجر کی آیت ہے، گھر جا کے دیکھ لیں۔ اب اس کے وزیر مشیر چلے، جنت کا افتتاح ہونے لگا۔ مختصر بات کر رہا ہوں، ایک قدم اندر رکھا، دوسرا بھی باہر ہے۔ جبریل کو حکم ہوا، جبریل ایک چیخ ماری، قوم گرم ہو گئی، بادشاہ گرم ہو گیا۔ یہاں پہ بڑی باتیں مفسرین نے لکھی۔ ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا کہ چلو وہ اپنی زبان میں اس کو جنت کہتا تھا کہ یہ وہی جنت ہے جو اللہ نے بنائی، میں نے بنا دی، لیکن اس بے وقوف کو یہ پتہ نہ چلا کہ جنت کا افتتاح تو اللہ کے محبوب نے کیا۔ سبحان اللہ! تو وہ کون ہے مثالی جنت کا بھی افتتاح کرنے والا؟ اور جنتوں کے افتتاح بادشاہ نہیں کرتے، اللہ کے محبوب کرتے۔ یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ گم ہو گیا تو اس کی تلاش میں گئے، اسی شہر میں داخل ہو گئے۔ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ اتنے ہیرے جواہرات، زمرد کی کانیں، کچھ موتی اٹھائے۔ حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لا کے پیش کیے کہ ایسے ایسے میرا اونٹ گم ہو گیا تھا سفر میں، اور میں نے ایسا ایک شہر دیکھا ہے۔ اس دور کے جو مسلمان ہو گئے تھے، کعب بن حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اب حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمان ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا کرتے تھے، عالم تھے۔ تو حضرت میر معاویہ نے ان کو بلایا کہ یہ چونکہ یہود کے بھی عالم رہے ہیں اور اسلام میں بھی ان کی ایک اہمیت ہے، تو انہوں نے وہ پیش کیے جواہرات اور کہا کہ ان کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے غور سے دیکھ کے کہا کہ یہ تو اس شہر سے آئے ہیں جو شہزاد نے جنت بنائی تھی، اور اس میں صرف ایک شخص داخل ہو سکتا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوگا جو بڑا قوی ہوگا، طاقت والا ہوگا، سرخ و سفید اس کا رنگ ہوگا، اور اس کی بمیں کماندار ہوں گی، اور ایک باؤں کے اوپر تل کا نشان ہوگا، اور اتنے میں نظر اٹھائی تو سامنے عبداللہ بن حذافہ تھے، اور کہا یہ ہے وہ شخص جس نے جنت میں داخل ہونا۔ سبحان اللہ! حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو یہ سارا علم کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا جب میں نبی پاک کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا تو حضور نے مجھے بتایا۔ سبحان اللہ! اب یہ دنیا کی اصل میں قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم کسی شداد کو یہ طاقت دیں کہ وہ دنیا میں دودھ کی شہد کی نہریں بہا دے، سونے کے محلات بنا لے، اور اپنے کسی فقیر کو آزمائش میں ڈال دے۔ یہ نہیں علامت، یہ نہیں نشانی کہ کامیاب اور ناکام کون ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سرفراز ہے، اور جس کی طرف اللہ کے نبی نہیں ہے وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں، اس نے ناکام ہونا ہے۔ تو اس کو یوم فرقان اس لیے کہا
کہ دیکھو تمہارے سامنے ادھر طاقت، سرداران قریش، سب کچھ ان کے پاس ہے، ادھر نہ اسلحہ ہے، نہ افرادی قوت ہے، کمزور لوگ ہیں، لیکن وہ جو قیامت کے دن اللہ نے عدالت لگانی ہے، وہ عدالت محمد نے زمین پہ لگا کے دکھائی کہ جو میری طرف ہے وہ سرفراز ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ میں ہجرت کر جاؤں اور سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، نہیں، اب قیامت تک یہی اصول چلے گا۔ اکبر اور جہانگیر سرفراز نہیں ہوں گے، مجدد الفسانی سرفراز، پرتھوی راج سرفراز نہیں ہوگا، معین الدین چشتی سرفراز۔ اب قیامت تک کی یہ عدالت محمد کریم نے لگا دی ہے کہ کامیابی اور سرفرازی صرف اسی کے پاس ہے جس طرف اللہ کا نبی، دوسرا کبھی سرفراز نہیں۔ بس اللہ کو یہ ادا، چونکہ وقت ہو گیا ہے، یہ تین چیزیں جو میں نے آج فرقان کے حوالے سے عرض کی ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ چودھری صاحب ہے، یہ کمی ہے، یہ بڑا جگیردار ہے، اور یہ کوئی نشانی نہیں ہے، یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ایمان کا اور کفر کا ہے، فرق اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق ہونے کا اور نہ ہونے کا ہے، اور حق اس طرف ہے جدھر اللہ کا نبی، اور قیامت تک یہ عدالت نبی پاک لگا کے گئے ہیں اس دنیا میں کہ سرفرازی صرف نبی پاک کے غلاموں کو حاصل ہے۔ وقتی طور پہ کچھ امتحان آ بھی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرفرازی قیامت تک یزید کو نہیں دی گئی، حسین کو دی گئی۔ اللہ کے نبی غار حرا میں جاتے ہیں، کئی دن وہاں گزارتے ہیں وقت۔ آپ کو بھی یہ حکم ہے، چونکہ اگلے جمعے سے پہلے یہ اعتکاف والا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ 20واں روزہ شام کو آپ نے افطار مسجد میں کرنا ہے۔ یہ اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں تو 20 دن کا اعتکاف، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب۔ ہاں، بڑا کمال ہے اس میں، 2 حج اور 2 عمرے۔ لیکن اس میں بس بات صرف اتنی ہے کہ کسی ضرورت کے بغیر، شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہیں، اللہ کے گھر میں رہنا ہے۔ اور خدا کے لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے لونڈے لڑکے آج کل آپ بٹھا دیتے ہیں جن کو مسجد کے ادب کا نہیں پتا، یہ ظلم نہ کریں۔ پہلے آداب سیکھیں کہ مسجد میں رہنا کیسے، اللہ کے گھر میں رہنا کیسے۔ میں تو بیمار آدمی ہوں، یہ آتی پاتی مارکیٹ جسے آپ چوکڑی مار کے رہ جائیں، آپ اندازہ کریں کہ مسجد میں جو ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ کبھی چونکڑی آلتی پالتی مار کے نہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ دوزانو ہو کے بیٹھتے، اور اس کی وجہ حدیث جبریل سے لیتے تھے کہ جبریل جب بھی آتا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں دوزانو ہو کے بیٹھتے، اور غلام کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ آقا کے سامنے، یعنی وہ بیٹھنے کی آداب کا بھی خیال کرتے تھے۔ کوئی غیر ضروری گفتگو نہیں کرنی مسجد میں، یہ موبائل فونوں پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، بلا ضرورت نہانا نہیں، اندازہ تو کریں ذرا، بلا ضرورت نہانا۔ اور پھر جب وہ کیفیت ہی اور ہوتی ہے، لوگ مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، اپنے گھروں پہ چلے جائیں، اعتکاف والا مسجد میں بیٹھا ہو، یہ وہ کیفیت درج کر رہا ہوں۔ اصل میں اعتکاف کی جو کیفیت ہے کہ مولا کریم یہ ہے، لوگ نماز پڑھنے آئے
بچے بھی چھوڑ، تیری خاطر بہن بھائی چھوڑ، تیری خاطر ماں باپ چھوڑ. یہ کیفیت ہو اعتکاف. درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور سب سے اہم بات، اعتکاف والا عام آپ حج کرتے ہیں نا تو پتہ نہیں ہوتا قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو یہ تو آپ کو 2 حج اور 2 عمرے مل رہے ہیں. تو وہ جو عقل مند سیانے لوگ ہیں جن کو مسجد کے ادب کا پتہ ہے، احترام کا پتہ ہے، تو باقی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں جگہ جو ہے وہ وقت کریں گے. تو یہ سنت مؤکدہ ہے، کفایہ ہے. محلے میں سے اگر 1-2 آدمی بھی اعتکاف کر لیں گے تو سارے محلے اور گاؤں کی طرف سے ہو جائے گا. اس مسجد میں بیٹھنا ہے جہاں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے. اگر پہلے نہیں بھی ہوتی تھی تو کم از کم 10 دنوں میں ضرور ہو. جمعے کے لیے اگر آپ نے آنا ہے تو اس وقت آئیں کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اور 2 فرض پڑھ کے باقی نماز آپ نے گھر جا کے ادھر اپنی اعتکاف والی جگہ پہ پڑھ. اس کو اگر کوئی کر سکتا ہے نوجوانی میں تو ظاہر ہے مزہ ہی اور ہوتا ہے عبادت میں. لیکن یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں کہ اگر مسجد میں فضول گفتگو کریں گے، موبائل کے ساتھ لگے رہیں گے تو پھر اس کا الٹا نقصان ہوگا. تو جن کو شعور ہے، واقعی ان کو سمجھ ہے کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، کہ میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اپنے اللہ کے پاس بیٹھنا ہے، تو وہ ضرور اعتکاف کریں. اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر سارے گاؤں والے جو ہیں وہ ظاہر مجرم ہوں گے، گناہگار. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.